اللہ حق قدرہ بآواز بلند تر صلوات۔ میں نے آپ کی سوچوں سے بھی کم وقت پڑھنا ہے، اور پڑھنا میں نے ایسے سرفراز رضا اصلی کہ 10 منٹ کی مجلس انشاءاللہ گھنٹے والی ہوگی۔ تمام حمد ہے اس واجب ذات کے لیے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر ماں کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر سے لے کر میزان تک، میزان سے لے کر پولے صراط تک، اور پولے صراط سے لے کر جنت میں جانے تک علی ولی اللہ کو واجب قرار دیا ہے۔ امام زمانہ عنایتوں کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ نعرہ حیدری یا علی، زبان کے ساتھ دل بولا، کوئی آپ نیچے نہیں رہنا چاہیے، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔ علی مر چاچو ظفر مالک تو صحت علی زندگی عطا فرمائیں۔ اور میں ملتمس ہوں اپنے اس ولی العصر کی بارگاہ میں، اپنے اس امام کی بارگاہ میں، اپنے اس حجت خدا کی بارگاہ میں جو فرزند ابو طالب علیہ السلام کی حیثیت سے پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے، میرا وہ مطلق العنان مولا، مدبر الامور مولا اپنے مبارک رخ سے پردہ غیبت ہٹائے اور چاچو ظفر کعبہ کی چھت پر اپنا پہلا قدم رجع فرما کر زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ دے کر زمانے کو یہ بتائے کہ علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے۔ کیا بات ہے، امام زمانہ آپ سے راضی رہے۔ چاچو جان تواڈی کیا بات ہے، مولا تو سلامت رکھیں گے۔ علی حق، علی حق، کوئی آپ نیچے نہ رہے، علی حق، علی حق، علی حق۔ مجھے شمشیر صاحب، شمشیر ہی نام ہے نا آپ کا، مجھے کوئی مجمع کی کبھی نہیں ہے، میں ابھی ٹھٹی بالا راجہ پڑھ کر آیا ہوں، تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ کا سرفراز رضا اصلی صاحب مجمع تھا، لیکن وہاں بھی میں نے مجلس ایسے ہی پڑھی ہے جیسے میں ادھر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ذکر حسین افراد کا محتاج نہیں ہے بھائی فخر، ذکر حسین افراد کا محتاج نہیں ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ بڑا جمع غفیر ہے، اور یہاں اس حاجی عثمان کی سرزمین پر سرفراز رضا اتنا جمع غفیر دیکھ کر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ لعین شام جو یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ذکر علی مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے، علی کی عظمت مٹ جائے، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ہر دور کا یزید اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح ذکر علی مٹ جائے، علی کا چرچا مٹ جائے، لوگوں کے دلوں سے علی کی ولایت نکل جائے، وہ کوشش کرتے رہے، لیکن ذکر علی نہ مٹا، علی کا چرچا نہ مٹا، علی کا مقام نہ ختم ہوا، بلکہ رب کعبہ کی قسم آج خود اس کی اپنی قبر کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ میرا علی کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ یا علی جی، امام زمانہ آپ سے راضی رہیں۔ میرا علی کل بھی زندہ باد تھا، میرا علی آج بھی زندہ باد ہے۔ سرکار کائنات، نبیوں کے سلطان نبی، لوگ کہتے ہیں جی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کیا کہتے ہیں جی، نعوذ باللہ، سرفراز رضا اصلی صاحب کہ سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب یہاں یہ میرے بھائی ہیں سرفراز رضا صاحب، میں انہی سے یہ سوال کروں کہ سرفراز بھائی آپ نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا، میں کلمہ کیوں پڑھوں، میں تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ فخر بھائی سمجھ آ رہی ہے نا، میں تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مجھے جواب دیں گے بھئی علامہ صاحب کلمہ تو وہ پڑھے جو کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، کسی بدھ مت کے گھر میں پیدا ہو۔ کلمہ پڑھنے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رب کعبہ کی قسم، پھر ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے گھر کے اندر خود کلمہ نہ ہوا ہے۔ کیا بات، ملنگ تیری کیا بات ہے یار۔
سلامت رہو جی. کیا بات ہے بھائی. سرکار عمران کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے تو گھر کے اندر خود کلمہ نازل ہوا ہے. وہ تو لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے ہیں. اب سرکار قائم, کیا بات, کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کرم سے خار کو دیکھا تو کھل کے پھول بنے, جو کام کر کے دکھایا وہی اصول بنے. علی کے باپ نے پالے تھے 2 بچے گودی میں, ہر ایک پہ خدا کا گناہ اور دوسرے رسول بنے. نعرے حیدری. کیا بات ہے جی. سرکار قائم میرے اور آپ کے 12ویں بادشاہ جب آپ کا ظہور ہوگا, سرفراز رضا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, تو ساتھ ہی حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے, لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے, امت مصطفیٰ میں بن کر آئیں گے. اب سرکار قائم مصلی امامت پر ہوں گے. میں بڑا مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میرے بعد سیدزادے نے برآمدگی کروانی ہے. سرکار قائم ہوں گے مصلی پر, سرکار قائم کے پیچھے جناب حضرت عیسیٰ ہوں گے. سرکار قائم جناب حضرت عیسیٰ سے کہیں گے بھئی آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائیں. جناب عیسیٰ کام پڑھیں گے, کامتے ہوئے کہیں گے, عرض کریں گے کہ میں اور بطول کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. کیا بات ہے یار, فخر بھائی امام زمانہ آپ سے راضی ہے. میں شانی کیا بات ہے تیری بھی یار, میں اور بطول کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. اب میں جملہ سرکار ابو طالب کی عظمت اور شان کا دینے لگا ہوں. حاجی عثمان کی سرزمین بھی ہے, گرد و نواح سے بھی مومنین آئے ہوئے ہیں. اگر یہاں اس جملے کی داد نہ ملی تو دکھ رہے گا. اب سرکار قائم ہے مصلی پر, حضرت عیسیٰ ہے پیچھے, اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. اب سرکار قائم ہے مصلی پر, حضرت عیسیٰ ہے پیچھے. سرکار قائم تکبیرت الاحرام کہیں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجدے میں جائیں گے. اب جب سرکار قائم ہوں گے سجدے میں, عیسیٰ کا سر ہوگا سرکار قائم کے قدموں میں. اب حضرت عیسیٰ کا سر ہے سرکار قائم کے قدموں میں. اب سرکار قائم کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے حسن عسکری کہتے ہیں. حسن عسکری کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے علی نقی کہتے ہیں. علی نقی کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے محمد تقی کہتے ہیں. محمد تقی کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے مولا رضا کہتے ہیں. مولا رضا کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. موسیٰ کاظم کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے صادق آل محمد کہتے ہیں. صادق آل محمد کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے محمد باقر کہتے ہیں. محمد باقر کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے سجاد کہتے ہیں. امام سجاد کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے مولا حسین کہتے ہیں. اور مولا حسین اور مولا حسن کا سر جس کے قدموں میں ہو اسے مولا علی کہتے ہیں. اور مولا علی اور سرکار مصطفیٰ ادب سے, احترام سے, تعظیم سے جس کے آگے اپنا سر جھکا دیں اسے عمران کہتے ہیں. امام زمانہ آپ سے راضی رہے. ویسے مجلس تو میں پاٹ چلی, لیکن ایک جملہ بیران میں لازمی سنانا ہے, اس تو دعا لینی بس. مجلس میری ہو گئی ادب سے, احترام سے. چلو مل کر ذرا طالب کی جانب نکلتے ہیں. ابو طالب سے جو واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہیں. واہ واہ واہ, محمد اور علی جیسے تیرے ہی کیا بات ہے. واہ 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 واہ, یا علی یا علی. ابی طالب میں جاؤ اور سمجھاؤ. واہ واہ واہ, کبھی کافر رسالت کے لیے کیا بات ہے. واہ واہ واہ, زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد. آہا کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. حضرت عمران کے آگے سرکار مصطفیٰ
اور مولا کائنات سر جھکائیں اس ذات کو سرکار عمران کہتے ہیں. آخری جملہ مجلس میں نے مکمل کر دی تھی لیکن بھائی کو سبق سنانا ضروری ہے, ان سے دعا لینا بھی ضروری ہے. سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے سرفراز رضا اصلی کہ افضل العبادہ انتظار الفرج, افضل العبادہ انتظار الفرج. میں بڑا جلدی کے اندر آپ کو اپنا سبق شاہ صاحب سنا رہا ہوں. افضل العبادہ انتظار الفرج کہ افضل عبادت ہے 12ویں کا انتظار, افضل عبادت ہے 12ویں کا انتظار. فخر بھائی نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, جہاد عبادت ہے, خمس عبادت ہے, لیکن سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ افضل العبادہ انتظار الفرج, 12ویں کا انتظار افضل عبادت ہے. اب نماز عبادت ہے لیکن 12ویں کا انتظار افضل عبادت ہے, روزہ عبادت ہے 12ویں کا انتظار افضل عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے 12ویں کا انتظار افضل عبادت ہے, حج عبادت ہے 12ویں کا انتظار افضل عبادت ہے. پھر بازاری چٹائی پر بیٹھ کر 2 ٹکے کے حرامی ملا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس علی کے 12ویں بیٹے کا انتظار ہر عبادت سے افضل ہے, اگر اس علی کا نام نماز میں آ جائے تو باطل کیسے؟ آؤ جی بسم اللہ.